حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خالد ساجن السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو جو آج 8 مارچ ہے آنٹیوں کے ڈے ہے، یہ آنٹیوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ میں اس کو خواتین ڈے نہیں کہوں گا، میں اس کو آنٹیوں کے ڈے کہوں گا، کیونکہ خواتین گھریلو ہوتے ہیں، عزت دار ہوتے ہیں۔ جو گھریلو جو عزت دار ہوتا ہے نا، وہ اپنے گھر سے نہیں نکلتا، وہ کوئی ڈے میں اس طرح کی چیزیں نہیں مناتا، کیونکہ اس ڈے کو اکثر آنٹیاں منا لیتی ہیں۔ اسی وجہ سے آنٹیوں کو آج کی یہ ڈے ان لوگوں کو مبارک ہو۔ ویسے یہ آنٹیوں کی جو نعرے ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں، ان کا ایک نعرہ بہت مشہور ہو گیا، میرے جسم میری مرضی، لیکن آج پتہ نہیں کہ کون سا نعرہ ان لوگوں نے بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے، وہ پہلے والے نعرے ابھی بھی ہمیں یاد ہیں۔ یہ خاص کر جو آنٹیوں کا ڈے ہوتا ہے نا، یہ اکثر اسلام آباد، جو اسلام کے نام پہ جو جگہ آباد ہے، اسی جگہ پہ ہی یہ ڈے منا لیتے ہیں۔ یہ تو شکر ہے کہ ہم لوگ اسلام آباد کے نہیں ہیں۔ اسلام ہے لیکن اس آباد میں نہیں ہے جس آباد میں آنٹیاں آج کے دن نکل کر مختلف حرکتیں کر کے مختلف روڈوں پہ، مختلف پارکوں میں، مختلف آلز میں جو سیمینار منا لیتے ہیں۔ تو آج کا جو خواتین ڈے، یعنی میں اس کو تو نہیں کہتا کہ آج کا جو آنٹی ڈے ہے نا، یہ پررونق طریقے سے میرے خیال میں منائے جا رہے ہیں۔ ان آنٹیوں کے درمیان میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ کچھ مرد حضرات ہوتے ہیں۔ میں بھی ان یہ آنٹی ڈے جو منا رہے ہیں ان کی میں مختلف جگہوں پہ اور کئی جگہوں پہ میں اس کی کوریج کر چکا ہوں۔ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ جو بندہ خود اس مارچ میں شرکت کر رہے ہیں یا جو سیمینار میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس کی فیملی کا کوئی خواتین ہے ہی نہیں۔ مطلب اپنے گھر سے وہ لوگ خواتین نہیں لاتے ہیں، جو دوسرے آنٹیاں ہوتے ہیں ان لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ میری سمجھ میں نہیں ہے۔ اگر آپ کچھ جو مرد حضرات ہوتے ہیں نا، آج کی ڈے وہ منا رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کو ڈے منانے کا اتنا ہی شوق ہے نا، کم سے کم اپنے گھر کے خواتین کو تو لے آؤ، پھر جو ہے نا آپ یہ ڈے منا لو۔ آپ کس منہ سے کہ آپ ان خواتین کے ساتھ جا رہے ہو، کس نیت کے ساتھ آپ ان خواتین کے ساتھ جا رہے ہو، آپ کا ارادہ کیا ہے کہ آپ اس مارچ کو لیڈ کر رہے ہو؟ اگر جس کو جو مطلب یہ مارچ منانے کا شوق ہے، یہ ڈے منانے کا شوق ہے، تو وہ کم سے کم سب سے پہلے اپنے خواتین کو لے آئیے، اپنے خواتین کو اس ڈے میں شامل کرے، پھر ہم آپ کو مانیں گے کہ واقعی آپ جو ہے نا خواتین کی حقوق کی بات کرتے ہو۔ یا جو معذرت کے ساتھ جو اسلام آباد، پنڈی یا کچھ بڑے بڑے شہروں میں جو آنٹیاں یہ ڈے منا رہے ہیں نا، ان کی کل کے بارے میں آپ پوچھو، کسی سے بھی پوچھو کہ اس کی کردار کیا ہے، اس کی جو گزرے ہوئے کل کیا ہے، یا ابھی بھی وہ کس طریقے سے زندگی انجوائے کر رہے ہیں۔ آیا وہ پاک دامن ہے؟ آیا وہ جو مطلب یہ مارچ منا رہے ہیں، آیا اس کا بیک گراؤنڈ بالکل صاف ہے، بالکل ایک سفید کپڑے کی طرح ہے، اس پہ کوئی داغ دھبا نہیں ہے؟ میرے خیال میں پھر تو ہر دوست یعنی جو ہر سمجھدار ان کو معلوم ہوگا کہ آیا یہ ڈے کس لیے منا لیتے ہیں، اس ڈے کو منانے کا مقصد کیا ہے، اور خاص کر اسلام آباد یا پنڈی جو پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں ان کا شمار ہوتے ہیں، وہاں پر کس مقصد سے منائے جاتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اکثر لوگ اس کو خواتین ڈے کہتے ہیں، میں اس کو خواتین نہیں کہتا ہوں، کیونکہ جو گھریلو خواتین ہوتے ہیں وہ گھر سے نہیں نکلتے ہیں، وہ اس طرح کی وہ جو چار جو اس پہ جو نعرے لکھے ہوئے ہیں نا، کوئی بھی عزت دار خواتین اس طرح کی چٹ نہیں اٹھاتا ہے، اس طرح کی گندی الفاظ اس پہ وہ نہیں لکھواتی ہے یا خود نہیں لکھتی ہے، کیونکہ جو عزت دار ہوتے ہیں، جو عزت دار معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان چیزوں سے اکثر و بیشتر دور بھاگتا رہتا ہے۔
کچھ سال بلکہ پہلے یہ آنٹی مارچ ہو گیا، اس کا جو رزلٹ نکل گیا، پھر اس کے بعد ایک یوم پردہ منایا گیا. یہ تو اچھی بات ہے، یوم پردہ وہ ہونی چاہیے، اس سے کسی کو کوئی انکار بھی نہیں ہے کہ پردے ڈے ہونی چاہیے. تو بہت سے لوگوں نے یہی تجویز دی کہ نیکسٹ جو ایئر، جو نیکسٹ سال پہ جو ڈے ہوگا نا، اس کو پردہ ڈے کے نام دے دیں گے. لیکن پھر وہی بات ہوئی نا کہ آپ پردہ ڈے کہے یا وانٹو ڈے کہے، اگر آپ کو پردہ ڈے منانا ہے نا، کوئی اور دن آپ اس کے لیے مخصوص کر دیں. کیونکہ سال ہے، 12 مہینے ہیں، ہر مہینے میں 30 31 دن ہوتے ہیں، تو آپ کسی اور دن اب اس ڈے کو منا لیں. فی الحال یہ ڈے جو آنٹی ہوتے ہیں ان لوگوں کو منانے دیں. کیونکہ اتنا تو میں، آپ، بلکہ ہر شخص، اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی بھی عزت دار عورت اس مارچ میں شرکت نہیں کرے گا، اس مارچ یا اس طرح کے سیمینارز پر نہیں جائے گا. جہاں پر اگر میں بات کروں بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے میں وابستہ ہوں، یا میں جہاں پر دیکھتا رہتا ہوں، جہاں پر بھی کچھ لوگ اس ڈے کو منا لیتے ہیں، کچھ این جی اوز والے منا لیتے ہیں، یا کچھ یہ میرے جسم میرے مرضی کے فالوورز منا لیتے ہیں. اور خاص کر ان میں ان عورتوں کو بلا لیتے ہیں جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. شاید ان کو اس مقصد کے لیے لاتے ہیں کہ آپ آ جائے، آپ کو ڈیلی ہم لوگ 500 1000 روپے دے دیں گے. کیونکہ پچھلے سال تھا، میں کچھ اس طرح کی ایک دو سیمینار میں نے اٹینڈ کی، وہاں پر مطلب پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی. میں حیران ہو گیا، مطلب یہ ایسے غریب غربے لوگ، ایسے مطلب وہ بی کلاس بھی نہیں، سی کلاس کے لوگ، جن بیچاریوں کے جوتے اتنی جگہوں سے پھٹے ہوئے ہیں، اب ان کے کپڑوں کو دیکھے تو تب میں سمجھ گیا کہ ان لوگوں کو یہ دے کے مناسبت سے، جو دن کے مناسبت ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. بس ان بیچاروں کو یہی کہا گیا ہے کہ آپ بس آ جاؤ، آپ لوگوں کو 500 1000 روپے اور دے دیں گے، ڈیلی دے دیں گے، آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کرو. تو کیا آپ انہی لوگوں کے لیے آپ لوگ یہ ڈے منا رہے ہو؟ یہ انہی لوگوں کو جن کو اس ڈے کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو اس بارے میں کوئی آگاہی نہیں ہے. مطلب میں نے وہاں پر جو پچھلے سال تقریباً 2 3 جگہوں پہ جو سیمینار منعقد ہوئی تھی، وہاں پر میں نے اس طرح کی میں نے کہا نا بی کلاس نے سی کلاس کی کچھ عورتوں سے میں نے پوچھا، میں نے کہا ماں جی آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو، آپ کس مقصد سے یہاں پر آئیے؟ کہتا ہے بیٹھا ہمیں کیا پتہ ہے، ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. صرف ہمیں اتنا، وہ ایک عورت کی نام ان لوگوں نے لی کہ فلانی نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ آ جاؤ، آپ لوگوں کو دن کا روٹی بھی دے دیں گے، اور ساتھ میں آپ لوگوں کو 1000 1000 روپے بھی دے دیں گے. ہم تو اپنی دیاڑی کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے اس ٹائم اس جگہ میں جو سمجھ گیا کہ مطلب ڈے جو میں نے کہا نا، جو بی کلاس یا جو سی کلاس کی عورتیں ہوتی ہیں نا، اس طرح کی ڈے ان لوگوں کے لیے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ لوگ صرف یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں 2 وقت کی روٹی ملے، کسی جگہ سے ہم لوگوں کا اگر روزی روٹی بن رہا ہے وہ بنے، صرف وہ یہ چاہ رہے ہیں، اور اس ڈے کی مناسبت سے نہیں. اور ویسے سننے میں بھی یہ آ رہا ہے کہ اس ڈے کے لیے جو مختلف این جی اوز ہوتے ہیں یا کچھ سرکاری ادارے ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے فنڈ ان لوگوں کے لیے ریلیز کرتے ہیں. اب یہ فنڈ، اتنے بڑے فنڈ جب ریلیز ہوتا ہے نا، اتنے پیسے جب آ جاتے ہیں، اگر کسی این جی او ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو تو کسی ڈونر نے دیا ہوگا. اتنے بڑے پیسے ایک ڈونر صرف ایک سیمینار کے لیے کیوں دیتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، یہ ہر پاکستانی کو سوچنا چاہیے. اس ڈے کے لیے، جو آنٹیوں کی ڈے ہے نا، 8 مارچ، آنٹیوں کی ڈے کے لیے اتنی زیادہ پیسہ کوئی انٹرنیشنل این جی او کیوں دیتا ہے؟ اس کے پیچھے تو کوئی راز ہے نا. ظاہر سی بات ہے، یہ بغیر مقصد کے کوئی کسی کو 1 روپے تک نہیں دیتا ہے.
اور یہ اتنے بڑے پیسے آ رہے ہیں. اگر گورنمنٹ کی سطح سے منایا جائے تو وہاں پہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ گورنمنٹ والے بھی یہ منا لیتے ہیں تاکہ وہاں سے ہمارے لیے کچھ دال پانی کا بندوبست ہو جائے. مطلب ہم لوگ اس میں کچھ کرپشن کر دیں. تو ایک مرتبہ پھر میں ان بھائیوں سے سب سے پہلے تو میں ان بھائیوں سے کچھ دوبارہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اتنے آپ لوگوں کو یہ ڈے منانے کا شوق ہے، جو آپ عورتوں کے پیچھے پیچھے، عورت آگے آگے جا رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہو معذرت کے ساتھ آوارہ کتے کی طرح، اگر آپ لوگوں میں اتنی ہمت ہے یا اتنی یہ ڈے منانے کا شوق ہے نا، تو اپنے گھر کی خواتین کو لے آئیے، وہاں پر بٹھائیے. پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ واقعی آپ آنٹیوں کی یہ ڈے کے حوالے سے آپ انٹرسٹ ہو. اور دوسری بات، میں ان غیرت مند والدین کو، میں ان غیرت مند بھائیوں کو، میں ان غیرت مند شوہروں کو میں تو سلام پیش کرتا ہوں جو آج کے مناسبت سے اس ڈے کے حوالے سے اپنے خواتین نہیں لاتے ہیں اور اپنے خواتین کا جو حقوق ہے وہ گھر میں ہی پورا کر دیتے ہیں. اس طرح بازاروں میں، روڈوں میں، گلیوں میں، سیمیناروں میں تماشا کے لیے نہیں جاتے ہیں. یقیناً ہمارے آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. باقی اگر کسی کو تنقید کرنی ہے تو وہ تنقید برائے تعمیر کرے، تنقید برائے تنقید. جی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.